ہوا کہ سب سے پہلے بشر کو، سب سے پہلے نبی کو، سب سے پہلے خلیفہ کو جو سجدہ ہوا وہ کسی عمل کے فالوں میں نہیں ہوا، عمل کے نتیجے میں نہیں ہوا، بلکہ وہ بغیر کسی عمل کے، بغیر کسی عمل کے سجدہ ہوا۔ تو پروردگار عالم نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا قانون یہ بنایا کہ اللہ کی نگاہ میں جو منصب الہیہ پہ فیض ہوتا ہے اسے زمین پر آ کر عزتیں نہیں ملتی، اللہ اس کی تخلیق میں عزتیں لکھ دیتا ہے۔ توجہ ہے نا برادران گرامی قدر؟ اور جب کہا نا کہ اسے بنا دوں، سوار دوں، سجدہ نہیں کرنا، جب اس میں رکوع داخل کروں تب سجدہ کرنا۔ اب بہت سارے علماء و مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کے کھڑا کر دیا گیا، سجدے کا حکم نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہا کہ جب اس میں رکوع داخل کروں تب سجدہ کرنا۔ اب یہاں پہ ہمیں دو کردار نظر آئے۔ سب سے پہلے انسان کی خلقت کے وقت ہمیں دو کردار نظر آئے، اور یہی کردار سمجھانا مقصود ہے پوری اس مجلس میں۔ دو کردار نظر آئے۔ ایک کردار کیا؟ ایک کردار یہ نظر آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جب بنا کے کھڑا کر دیا گیا، جو ملائک تھے وہ انتظار کرتے رہے کہ جب روح آئے تب سجدہ کریں۔ دوسرا جو گروہ تھا، دوسرا جو لشکر تھا وہ تھا شیطان۔ شیطان نے کیا کیا کہ شیطان جو انتظار کر رہے تھے حضرت آدم کا، اور اس کا بھی مذاق اڑا رہا تھا اور حضرت آدم کے پتلے کا بھی مذاق اڑا رہا تھا، تو پروردگار عالم نے ابتدائی انسانیت میں بتا دیا کہ دیکھو کچھ ہیں انتظار کرنے والے اور کچھ ہیں اس کا مذاق اڑانے والے۔ جو انتظار کرنے والے ہیں وہ ہے ملائک کی صفوں میں، اور جو اس کا مذاق اڑانے والے ہیں وہ شیطان کی صفوں میں۔ توجہ ہے نا؟ اب ہمارے سامنے ایک بات بہت واضح انداز میں پروردگار عالم نے کہی کہ 14,000 سال تک شیخ صدوق الحرامہ، سید مرتضی، بہت سا بڑے بڑے مجتہدین علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کا پتلا بنا کے کھڑا کر دیا گیا، سجدے کا حکم نہیں ہوا۔ کہا جب اس میں روح آئے تب سجدہ کرنا۔ اب میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ سجدہ کس کو ہوا؟ سجدہ ہوا روح کو۔ کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب اس میں روح کو پھونکوں تب سجدہ کرنا، جب اس میں روح ڈالوں تب سجدہ کرنا۔ اب سجدہ کس کو ہوا؟ حضرت آدم کے پتلے کو نہیں، بلکہ سجدہ ہوا وہ جو اس میں روح ڈالا گیا اس کو سجدہ ہوا۔ اب میں کہوں گا بار الہ، خانہ کعبہ ہے تیرا پہلا گھر، خانہ کعبہ ہے تیرا عبادت کا گھر، خانہ کعبہ ہے تیرا ریاضت کا گھر۔ بار الہ، جب حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اس کی چار دیواری کو بلند کر دیا تھا تو اس کی طرف رخ کر کے سجدے کا حکم دے دیا ہوتا تو بعید نہیں کہ جواب آئے گا۔ اگر اس وقت سجدے کا حکم دوں تو وہ ہوگا مٹی کی چار دیواری کو سجدہ، 13 رجب کو اس میں روح آئے تب سجدے کا حکم دوں۔ توجہ ہے نا؟ ایک مل کر باواز بلند صلوات توجہ ہے نا برادران گرامی قدر؟ یہ ہے آغاز انسانیت، اور دو کردار آپ کو نظر آ گئے۔ اسی طرح یہ دونوں کردار چلتے رہے، یہ دونوں کردار اپنے اپنے مقام پہ چلتے رہے۔ ان دونوں کرداروں کا سامنا ہوا کربلا میں۔ اسی لیے تو جناب سیدہ زینب کا بڑا کردار ہے واقعہ کربلا میں۔ ایک مل کر باواز بلند صلوات۔ جناب سیدہ زینب، کیا عظمت ہے جناب سیدہ زینب کی۔ اگر جناب سیدہ زینب کے نام پہ غور کیا جائے اور تاریخ میں جو باتیں موجود ہیں
جو احادیث مروی ہیں، جو روایات مروی ہیں، اس میں ہے کہ جیسے ہی جناب سیدہ زینب کی ولادت بسعادت ہوئی تو مولا متقیان تشریف لائے. زہرا نے زینب کو علی کے ہاتھوں پہ دیا. علی نے اپنی بیٹی کو بوسہ لیا. اسی اثنا میں پیغمبر اسلام تشریف فرما ہوئے. علی نے زینب کو پیغمبر اسلام کے حوالے کیا. پیغمبر اسلام نے لیا. پیغمبر اسلام نے لے کے اس بچی کا بوسہ لیا. بوسہ لیتے ہی پیغمبر اسلام نے اتنا گریہ کیا. روایتوں میں موجود ہے کہ جناب زہرا گھبرا گئی. پوچھا بابا بیٹی پیدا ہوئی ہے، آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ یہ خوشی کا مقام ہے. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا زہرا میں علم نبوت سے دیکھ رہا ہوں اس بچی نے ایسے امتحان دینے ہیں کہ کائنات میں کسی مستور نے ایسے امتحان نہیں دیے. جناب زہرا نے کہا بابا اس کا نام تجویز کیجئے. کہا اس کا نام علی مرتضیٰ رکھیں گے. تاریخ کے جملے ہیں. میرے مولا متقیان نے کہا میں رسول اللہ سے کیسے سبقت حاصل کر سکتا ہوں؟ جیسے ہی میرے مولا متقیان نے یہ جملہ کہا نا تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں اللہ سے کیسے سبقت حاصل کر سکتا ہوں؟ یہ اللہ کے دین کی محافظہ ہے، اس کا نام بھی اللہ ہی تجویز کرے گا. جبرائیل آمین نازل ہوئے اور جبرائیل آمین نے آ کر کہا کہ اللہ نے اس کا نام زینب تجویز کیا ہے. اور میرے بھائیوں جب ہم نام رکھتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جو بچہ ہے، یہ جو بچی ہے، یہ جب بڑی ہوگی تو کیا کردار کرے گی، یہ جب بچہ بڑا ہوگا تو کون سا کردار کرے گا. لیکن اللہ نام رکھ رہا ہے جو عالم الغیب ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، وہ نام تجویز کر رہا ہے زینب، یعنی باپ کی زینت. اللہ اکبر. آغاز میں جناب سیدہ زینب کو یہ نام ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے. زینب کا نام زینب رکھ کہ دیکھیے وہ جو پوری کائنات کی زینت ہے، وہ جو آدم کی زینت ہے، وہ جو نوح کی زینت ہے، وہ جو موسیٰ کی زینت ہے، وہ جو عیسیٰ کی زینت ہے، وہ جو پوری کائنات کی زینت ہے، اس کی زینت ہے زینب. توجہ ہے نا میرے بھائی؟ اور جناب سید زینب، کیا عظمت ہے جناب زینب کی. میرے بھائیوں کبھی غور کریں اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو ضرور جناب سید زینب کے کردار کو دیکھیے. جناب سید زینب کو ایک لقب ملا ہے عقیلہ بنی ہاشم. نام زینب، لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم. عقیلہ لقب ملا ہے، عاقلہ لقب نہیں ملا. اور اس کی تشریح میں کرنا چاہوں گا تاکہ ہر ذہن میں، ہر نوجوان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ عقیلہ کیا ہے، عاقلہ کیا ہے. جس طرح کہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں عالی جناب، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ عزت والا. لیکن جب ہم عالی جناب کہتے ہیں تو اس عالی کا مقصد یہ بنتا ہے کہ کبھی وہ بلند مرتبے والا ہوگا، کبھی وہ بلند مرتبے والا نہیں ہوگا. عالی کا مفہوم ہے، عربی زبان ہے نا، اس میں بڑی وسعت ہے. اور جب ہم علی کہیں گے، علی کے مقابلے میں علی کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیشہ سے بلندیوں کے ساتھ متصف. اسی طرح ایک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں عالم. عالم کا مقصد یہ ہے کہ جو علم رکھتا ہو، لیکن دوسرا مفہوم یہ بنتا ہے کہ عالم وہ ہے جو کبھی علم کی صفت کے ساتھ متصف ہوگا،
کبھی علم کی صفت کے ساتھ متصف نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر عالم ہے تو وہ بچپن میں عالم نہیں ہوگا، وہ لڑکپن میں عالم نہیں ہوگا، جب وہ ایک خاص علوم حاصل کر لے گا تو پھر اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کبھی وہ علم کی صفت کے ساتھ متصف ہوگا، کبھی وہ علم کی صفت کے ساتھ متصف نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں جب ہم علیم کہتے ہیں، ایک لفظ ہے عالم، ایک ہے علیم، جب ہم علیم کہتے ہیں جو کہ اللہ کی صفت ہے، یعنی علیم ہر وقت علم کی صفت کے ساتھ متصف ہوگا، ہر قسم کا علم کا عالم ہوگا، ہر وقت ہر چیز کو جان رہا ہوگا۔ اس لیے ہم اللہ کو علیم کہتے ہیں، عالم نہیں کہتے۔ توجہ ہے نا میرے بھائیوں؟ اسی طرح ایک اور لفظ ہے عاقل۔ لفظ کیا ہے؟ عاقل۔ عاقل کا مقصد یہ ہوتا ہے عقل مند، جو عقل رکھتا ہو۔ لیکن جب ہم عاقل کہتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ کبھی وہ عاقل ہوگا، کبھی وہ عاقل نہیں ہوگا، کبھی وہ عقل کی صفت کے ساتھ متصف نہیں ہوگا، یعنی ہمیشہ کے لیے عاقل جو ہے وہ عاقل نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک لفظ آیا ہے عقیل، جس سے ہے عقیلہ بنی ہاشم، یعنی ہمیشہ سے عقل کی صفت کے ساتھ متصف ہیں جناب زینب۔ اس لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب سیدہ زینب نے عجیب کردار ادا کیا ہے۔ یہ کردار کوئی کربلا کے بعد نہیں ہے، بلکہ آپ مدینہ کی تاریخ کو پڑھیے نا تو مدینہ میں ہمیں جناب سید زینب کا کردار ملتا ہے کہ مدینہ میں جتنی مستورات جناب زہرا کے بعد بنی ہاشم کی گھرانے میں آتی، جناب سیدہ زینب قرآن کی تعلیم دیتی، قرآن کی تفسیر کی تعلیم دیتی، احادیث کی تعلیم دے رہی ہے۔ جو کردار نبوت کے لیے زہرا نے ادا کیا ہے، اگر جناب زہرا کا کردار نبوت میں نہ ہوتا تو یہ نبوت درجہ کمال تک نہ ہوتی۔ اس لیے کہ ایک جو ہے وہ ایک لحاظ سے وہ مسائل، مستورات کے مسائل مستورات تک نہ پہنچتے، پریکٹیکلی طور پر وہ مسائل عورتوں تک مستورات تک نہ پہنچتے۔ وہ کردار جو جناب زہرا نے نبوت کے لیے کردار ادا کیا ہے، وہ کردار امامت کے لیے زینب نے ادا کیا۔ توجہ ہے نا؟ ایک مل کر باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور جناب سیدہ زینب اس لیے لقب ہے عالمہ غیر معلمہ۔ کبھی آپ کو جانا نصیب ہو، اور میری دعا ہے پروردگار عالم آپ سب لوگوں کو وہاں لے جائے۔ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں نا تو زیارت میں جناب سیدہ زینب کے القاب پڑھتے ہیں، ان القابات میں سے ایک لقب ہے عالمہ غیر معلمہ۔ اللہ اکبر، کہ جناب سیدہ زینب وہ عالمہ ہے جن کو دنیا میں کسی نے تعلیم نہ دی۔ جس طرح ہمارے ائمہ، بڑی توجہ چاہتا ہوں، یہ لقب عام لقب نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ فکر کرنے کی بات ہے۔ جس طرح ہمارے ائمہ جو ہیں وہ عالم ہیں، وہ معلم ہیں بغیر کسی استاد کے، یعنی انہیں کوئی دنیا میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے تعلیم دی ہے۔ اسی طرح جناب سیدہ زینب کے لیے بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے زینب کو تعلیم دی۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے جناب سیدہ زینب کی۔ اور جناب سیدہ زینب کا کردار کتنا کٹھن اور مشکل کردار ہے زینب کا۔ اگر انسان کبھی غور کرے، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، انگلش میں لکھی گئی ہے وہ کتاب،
ایک فلاسفر نے کتاب لکھی ہے اور وہ مختلف مذاہب کے اوپر بحث کرتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے بہت زیادہ مذاہب کے بارے میں ریسرچ کیا, مجھے بڑے بڑے کردار نظر آئے, لیکن ان کے بڑے کرداروں میں ایک کردار ہے زینب کا. اللہ اکبر. اور وہ اپنے الفاظ میں لکھتا ہے کہ وہ کردار زینب کون سا کردار ہے کہ اپنے بھائیوں کو شہید کرا کے اپنا سب کچھ لٹا کے جناب سید زینب کا وہ خطبہ جو شام کے دربار میں دیا, کاش ہمارے پاس وقت ہو ہم وہ خطبہ پڑھیں. جناب سید زینب نے کہا یا یزید, میں وہ جملے کہہ رہا ہوں جو جناب سید زینب کی زبان اقدس اور مقدس سے نکلے. یا یزید کد قیدک, اور یہ زیارت جناب سید زینب میں یہ جملے موجود ہیں. یا یزید کد قیدک وسع سعیک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا. اے یزید کد قیدک, وہ اپنی چال چل, تو اپنا مکر و ہیلا کر. کد قیدک چیلنج دے رہی ہے جناب سید زینب. اللہ اکبر. یہ جو یورپین فلاسفر ہے نا, یہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ اتنی مشکلات دیکھنے کے بعد کتنی شجاعت کی مالکہ تھی یہ مستور, کہ اتنے اپنے زمانے کے سب سے بڑے ظالم جابر حکمران کے سامنے ہاتھوں میں رسیاں ہیں, سر زخمی ہے, اس انداز میں کہہ رہی ہیں یا یزید کد قیدک وسع سعیک فواللہ لا تمحو ذکرنا. اے یزید تو اپنی چال چل, تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا. تیرا یہ خطبے کا ترجمہ کر رہا ہوں, تیرا لشکر ختم ہو جائے گا, تیری سلطنت مٹ جائے گی, تیرا نام و نشان لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور ہم اہل بیت وہ ہیں جنہیں اللہ نے عزت و شرف و مقام عطا کیا. اور جب اس ملعون نے کہا نا, ایک جملہ کہنا چاہوں گا, جناب سید زینب نے جو دربار یزید میں خطبہ دیا ہے نا, مورخین نے بیان کیا ہے, ہم مصائب میں بھی بیان کرتے ہیں, آپ اکثر سنتے رہتے ہیں, لیکن آج اس انداز میں سنیے کہ میرے بھائیوں جناب سید زینب نے جو خطبہ دیا ہے وہ کس لہجے میں خطبہ دیا ہے. لہجہ علی میں خطبہ دیا ہے کہ وہاں پہ ایک نابینا صحابی موجود تھا جسے معلوم نہیں تھا کہ دربار میں کیا کیفیت ہے, کیا صورتحال ہے. وہ کہتا ہے, تڑپ کے کہتا ہے, مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ آج مجھے علی کی آواز اس یزید جیسے شرابی کے دربار میں سنائی دے رہی ہے. کسی نے سامنے سے کہا کہ شکر کر, تیری آنکھیں نہیں سلامت رہی ہیں. اگر تیری آنکھیں سلامت ہوتی تو دیکھتا کہ آج یزید کے دربار میں خطبہ دینے والا علی نہیں ہے, آج یزید کے دربار میں خطبہ دینے والی اس کی بیٹی زینب ہے. اور میں ایک جملہ کہوں گا, وہ زبان, وہ لہجہ, وہ کلام جو کلام علی تھا, جو لہجہ علی تھا, لہجہ علی میں زینب خطبہ دے رہی تھی. اور ہم معراج کا واقعہ پڑھتے ہیں نا, تو اللہ نے جب رسول اللہ معراج پہ گئے ہیں تو رب ذوالجلال نے جو لہجہ اختیار کیا ہے اپنی مشیت سے, تو وہ لہجہ علی کو بیان کیا. اور دربار یزید میں زینب اللہ کے لہجے میں کہہ رہی تھی خدائی نمائندہ بن کے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے, اللہ کی شریعت کی حفاظت کے لیے کہہ رہی تھی یا یزید کد قیدک. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر انسان غور کرے اس جملوں کے اوپر, کتنی حکمت پوشیدہ ہے. کربلا کے واقعہ کے بعد انہی جملے میں جناب سیدہ زینب اپنی فتح کا اعلان کر رہی تھی.
اپنی فتح و کامیابی کا اعلان کر رہی تھی. اور میرے بھائیوں، جناب سیدہ زینب کی میں اپنی عقیدت کا جملہ کہا کرتا ہوں، جو میں نے وہاں پہ بھی کہا تھا، اور جناب سیدہ زینب کے حرم میں یہ جملے میں نے کہے تھے. اور ایک استاد سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا بالکل آپ نے صحیح کہا. میں کہوں گا کہ مولا متقیان نے شام فتح کرنے کی کوشش کی، کافی بڑی جنگ ہوئی، اور سب سے طویل جنگ ہے جنگ صفین. مولا متقیان اور اس غریب شام کے ساتھ، اس ملعون کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے. لیکن ظاہری طور پر میری جان قربان، میرا تقابل مقصود نہیں ہے، کہاں باپ کہاں بیٹی، لیکن ظاہری طور پر میرے مولا متقیان نے شام کو فتح نہیں کیا. جناب سیدہ زینب نے ہاتھوں میں رسیاں پہن کر ایک خطبہ دیا ہے دربار یزید میں. جناب سیدہ زینب کا وہ خطبہ تھا کہ ہمیشہ کے لیے جناب سیدہ زینب نے شام کو فتح کر دیا. اور وہ جملے جو جناب سیدہ زینب نے اپنے خطبے میں کہے نا میرے بھائیوں، کہ ہمارا نام و نشان مٹانے کے لیے تو کوششیں کر لے، ہمارا نام و نشان نہیں مٹے گا، تیری حکومت ختم ہو جائے گی، تیرا لشکر بکھر جائے گا، تیرا نام و نشان لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آج بھی جائیے، جا کے پوچھئے، یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. مشیت عزدی بول رہی تھی زینب کے لہجے میں. آج جائیے شام کے کسی بھی ایک کونے میں کھڑے ہو کے پوچھئے کہ سیدہ زینب کہاں ہے. اللہ اکبر. اور ہم نے پوچھا، ہم جب گئے رقہ میں، رقہ سے آگے ایک میں نے خود پوچھا، مجھے یقین تھا لیکن پوچھا، انہوں نے کہا کہ دمشق کے ساتھ ایک قریہ ہے جس کا نام ہے زینب. جناب سیدہ زینب کی کیا عظمت ہے. اور میرے بھائیوں، جناب سیدہ زینب نے کتنا بڑا کردار ادا کیا ہے. حسین نے آدم سے لے کر خاتم تک تمام شریعتوں کی حفاظت کی ہے. محافظ شریعت الہی کا نام ہے حسین، اور محافظ حسینیت کا نام ہے زینب. یہ جو جملہ کہا نا، میں دل چاہتا ہے ایک جملہ ایک تشریح کروں، وقت بہت ہو گیا ہے، مجھے مصائب پہ جانا ہے، لیکن دل چاہتا ہے ایک جملے کی تشریح کرتا چلو. یہ جو جملہ کہا ہے نا جناب سید زینب نے، کد قیدک وسع سایک، آج کے اس دور میں اس جملے کی تشریح کیسے ہوگی میں نہیں کر رہا. ایک بہت بڑے عالم دین مجتہد نے نجف میں تشریح کی ہے اسی خطبے اسی جملے کی، کد قیدک. جناب سیدہ زینب کا وہ جملہ صرف وہاں تک محدود نہیں تھا، اسی زمانے تک محدود نہیں تھا، اسی مقام تک محدود نہیں تھا، بلکہ جناب سیدہ زینب ہر آنے والے یزید کو کہہ رہی تھی کد قیدک، اے یزید آنے والا تا قیامت تک حسین پہ حملہ کرنے والا یزید، اللہ اکبر، کد قیدک وسع سایک. آج حملے ہو رہے ہیں نا عزاداری پہ، آج نہیں، یہ کربلا سے ہی اسی وقت سے حملے ہو رہے ہیں عزاداری کے اوپر. لیکن جناب سیدہ زینب کے جملے آج بھی موجود ہیں کہ اے یزیدیت کد قیدک، تم اپنی چال چلو، عزاداری ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جناب سیدہ زینب نے لہجہ خداوندی میں کہا تھا کہ ہمارا نام و نشان مٹ نہیں سکتا. اور جناب سیدہ زینب نے کتنا بڑا کردار ادا کیا ہے، وہ کردار جو کردار زہرا نے ادا کیا. لیکن میں ایک جملہ کہوں گا، زہرا کا کردار آسان تھا، زینب کا کردار مشکل تھا. جناب سیدہ زینب نے کتنا مشکل امتحان دیا ہے. تاریخ انسانیت میں
کسی مزدور نے اتنا مشکل امتحان نہیں دیا، اس لیے ام المصائب کہا جاتا ہے، یعنی مصائب کا مرکز، مصائب کا محور۔ میرے بھائیوں، کربلا کی جنگ دو حصوں میں تھی۔ جنگ کا ایک حصہ کربلا میں تھا، اور جو کربلا میں جنگ تھی وہ مردوں سے جنگ تھی۔ سامنے آنے والے بھی مرد تھے، مقابلہ کرنے والے بھی مرد تھے، اور جو بھی جا رہا تھا اس کے ہاتھ میں تلوار یا نیزہ یا تیر تھا۔ اور جو بھی کربلا کے شہید ہیں جب وہ میدان میں گئے ان کے ہاتھ پابند رسن نہیں تھے، لیکن جو جنگ جناب زینب نے کی ہے وہ جنگ بڑی مشکل تھی۔ یہاں پہ مردوں کا مردوں سے مقابلہ نہیں تھا، یہاں پہ مستورات اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا ان ملعونوں سے مقابلہ تھا۔ اور وہاں پہ جانے والے اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو کے جاتے تھے نا، لیکن یہاں پہ سواریاں تھیں، لیکن سواریاں مختلف تھیں۔ کون سی سواریاں تھیں؟ اونٹ لائے گئے بے پلان والے۔ وہاں پہ جانے والے جو تھے ان کے ہاتھ آزاد تھے، لیکن یہاں پہ جو جنگ کرنے والے تھے ان کے ہاتھ پابند رسن تھے۔ مائیں دیکھتی رہتی تھی، بچے دوڑتے ہوئے گھوڑوں دوڑتے ہوئے اونٹوں سے گر جاتے تھے، بچے پکارتے تھے، ماؤں کے ہاتھ پابند رسن تھے۔ اور تاریخوں میں ایک جملہ ہے، میں مصائب پہ پردہ نہیں ڈالوں گا آج کی شب کو، روایتوں میں یہ بھی موجود ہے کہ مستورات اور قیدیوں کے ٹانگیں اونٹوں کے ساتھ باندھے ہوئے تھے، اتنے تیز اونٹ دوڑتے تھے کہ بچے تو گر جاتے تھے، مستورات گر نہیں سکتی۔ اور آزادہ روح، وہ کیسا عجیب منظر تھا کہ جب جناب سید زینب کے لیے سب سے مشکل مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ بہن کے لیے سب سے مشکل ترین جو منظر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کسی بہن کا اپنے بھائی کے قاتل سے سوال کرنا۔ ماہر نفسیات لکھتے ہیں کہ کسی بھی شریف انسان کے لیے سوال کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ میں کہوں گا اللہ جانے زینب پہ وہ کیسا مشکل وقت تھا کہ جب زینب کہہ رہی تھی، اے شمار اگر ہمیں لے جانا ہے تو وہاں سے لے جاؤ جہاں لاشیں پڑے ہیں۔ اور آزادانو ایک مرتبہ وہاں سے قافلہ گزرا، اور جب قافلہ گزرا نا لاشوں کو دیکھا، جناب سیدہ زینب نے اونٹوں کے بیٹھنے کا انتظار نہ کیا، ہاتھ تو پابند اجرکم اللہ۔ آج کی شب مانگیے جناب سیدہ زینب کو غم مانگیے۔ اور آزادہ روح، میں ایک جملہ کہوں گا، جناب سیدہ زینب نے ایک مرتبہ اپنے بھائی حسین کے قریب آئی اور ایک جملہ کہا، انت اخی الحسین، انت اخی الحسین۔ اے زینب کے غم میں رونے والوں، مجھ سے پوچھو زینب کیوں اپنے بھائی سے پوچھ رہی تھی کہ تو ہے میرا بھائی حسین؟ کیوں پوچھ رہی تھی؟ بہن کو بھائی کو پہچاننے کے لیے پوچھنا پڑتا ہے۔ آزادہ رو اس لیے پوچھ رہی تھی کہ حسین کا لاشا پامال حسین کا لاشا پامال ہو چکا تھا، اتنے پتھر اور نیزے موجود تھے کہ زینب حسین کے لاشے کو نہ پہچان سکی۔ اور ایک مرتبہ یہ قافلہ کربلا سے چلا،
قافلہ کربلا سے چلا، کوفہ میں پہنچا، کوفہ میں بڑے مصائب ہوئے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جناب سید زینب کے مصائب بیان کرنے ہیں، میرا دل چاہتا ہے سارے مصائب ایک ایک جملہ کہتا جاؤں۔ کوفہ میں جب دربار میں جناب سید زینب کا یہ قافلہ پہنچا تو تاریخ میں ملتا ہے کہ وہاں پہ ابن زیاد نے کہا ہے کوئی علی کا شیعہ جس کو میں اپنی شان و شوکت دکھاؤں؟ ارے آزادارو، سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ اگر کبھی انسان مشکل میں ہو، 7 بچے ہوں، بیوی ہوں، مستورات ہوں، تو انسان دعا کرتا ہے اللہ کرے اس مشکل کے وقت میں مجھے کوئی جاننے والا نہ دیکھ لے۔ ہائے کوفہ کے دربار میں جب پوچھا گیا نا ہے کوئی علی کا شیعہ، جناب مختار کو لایا گیا۔ جناب مختار ایک مرتبہ بڑے خرامہ چلتے ہوئے آ رہے تھے، نگاہ پڑی جناب امام زین العابدین پہ، کہا آقا آپ اور اس دربار میں میرے امام نے مظلومیت بھرا جملہ کہا مختار سر نیچے کر لے، میری پشت کے پیچھے زینب، اجرکم اللہ۔ اور آزاد رہو، 4 جملے مجھے کہنے ہیں جناب سید زینب کے لیے۔ ایک مجتہد مصائب لکھا رہا تھا اور بہت سارے طلباء موجود تھے، اس نے مصائب لکھائے اور چوتھے جملے پہ بے ہوش ہو گیا، اسے ہوش نہ آیا۔ وہ کون سے 3 جملے ہیں؟ آزاد رہو جناب سیدہ زینب جب بازار شام میں، اس نے پہلا جملہ کہا کہ زینب زہرا کی بیٹی بے مخنہ و چادر۔ شیعہ کے رونے کے لیے تو یہی جملہ کافی ہے نا، زینب اور بازار شام زینب اور بازار شام۔ اس مجتہد نے کہا کہ علی کی بیٹی، زہرا کی بیٹی، ہاتھ پابند رسن تھے، وہ بازار شام میں آ گئی۔ پھر دوسرا جملہ کہا، دوسرا جملہ کون سا؟ طلباء لکھ رہے تھے، دوسرا جملہ یہ کہا کہ تصور کیجئے، وہ مجتہد کہتا ہے، تصور کیجئے، سید ہے مجتہد، وہ کہتا ہے اگر کسی کا دل آزاری ہو جائے مجھے معاف کرنا، اگر کوئی برداشت نہ کر سکے، خصوصاً سیدوں سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، اس مجتہد نے کہا کہ زینب کے ہاتھ پابند رسن تھے، پتھروں کی برسات ہو رہی تھی۔ ایک طالب علم نے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ پتھروں کی برسات ہو رہی تھی تو زینب کیسے دفاع کر رہی تھی؟ مجتہد کہتا ہے ہاتھ تو پابند رسن تھے، جو جہاں پتھر مارتا، اس لیے میرے امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ان قیدیوں پہ جن کے چہرے زخمی تھے، جن کے سر زخمی تھے۔ اور تیسرا جملہ مجھے معاف کرنا، تیسرا جملہ وہ مجتہد کہتا ہے کہ پتھروں کی برسات ہو رہی تھی اور اتنے پتھر لگے زینب کو کہ زینب بازار شام میں گر گئی۔ یہ کہتے ہوئے مجتہد بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو سوال کیا گیا کہ وہ آپ بے ہوش کیوں ہوئے؟ وہ مجتہد کہتا ہے میں یہ سوچ کر بے ہوش ہوا کہ میں یہ سوچ کر میں عجیب کیفیت میں چلا گیا، یہ سوچ کر کہ جب آدمی گرتا ہے نا تو ہاتھوں کے سہارے گرتا ہے۔ جب آدمی گرتا ہے، کوئی بھی انسان گرے، وہ ہاتھوں کے سہارے گرتا ہے۔ ہائے بازار شام میں زینب گری اس طرح جس طرح عباس گھوڑے۔ اجرکم اللہ۔ اور وہ جملہ مجتہد کہتا ہے کہ ایک یہ عمل عباس جیسا کیا، ایک عمل حسین جیسا کیا۔ وہ کون سا عمل
عمل کیا جس طرح حسین علی اکبر کے لاشے پہ زانو بر زانو پہنچے تھے، زینب کچھ دیر کے لیے اٹھ نہ سکتی تھی، کونیوں کے بھل۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم زینب و حسین کے، اور آزاد آلو جناب سیدہ زینب۔ وہ عالیہ بی بی جب شام کے دربار سے اور بازار سے فارغ ہوئی، اپنی ماں زہرا کی قبر پہ پہنچی ہے، ایک جملہ کا ہے، وہی ایک جملہ، اور آپ کی زحمت تمام۔ جناب سیدہ زینب نے ایک کرتا نکالا، ایک کرتا نکال کے اپنی ماں کی قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا، اماں زہرا، حسین تو نہیں آیا، حسین کا ایک کرتا لائی ہے زینب۔ اور اس کے بعد جناب سیدہ زینب کتنی مظلومہ ہے جناب زینب۔ وہ وقت بھی آیا جب جناب سیدہ زینب جب شام میں جا رہی تھی نا، تو ایک درخت کے اوپر حسین کا سر لٹکایا گیا تھا۔ اور اس درخت سے معجزہ کیا ہوا کہ میرے آقا حسین کا خون ہر پتے سے، درخت کے ہر حصے سے نکلنے لگا۔ اور جب دوبارہ جناب سیدہ زینب وہاں پہ پہنچی ہے، ایک مرتبہ بھائی حسین کی یاد آئی ہے، اور وہ عجیب منظر تھا کہ زینب حسین کہتے ہوئے حسین کی محافظہ اس دنیا سے۔ الا لعنت اللہ علی القبر وسیعلم الذین غیروا رقت قلب کے ساتھ یہ استجابت دعا کا وقت ہے۔ کائنات کے واسطہ چہاردہ معصومین کی عزت و عظمت کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، ہمارے گناہان کبیر و صغیرہ معاف فرما۔ کائنات کے واسطہ جناب سید زینب کی عزت و عظمت و جلالت و مظلومیت کا بالا حاضرین کی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، ہماری دلی حاجات کو پورا فرما، بہلا ہمارے گناہان کبیر و صغیرہ معاف فرما، ہمیں صحیح معنوں میں معرفت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما، جنہیں روزگار عطا کیا ان کو روزگار میں وسعت و ترقی عطا فرما، حلال کمانے اور حلال پہ لگانے کی توفیق عطا فرما۔ بہلا تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کی عزت و عظمت و جلالت کا، جناب سید زینب کی عزت و عظمت و جلالت کا شیعان جہان کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، شیعان جہان کے دشمنوں کو نست و نابود فرما، ملت اسلامیہ کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، ملت اسلامیہ کے دشمنوں کو نست و نابود فرما، بلاد مسلمین میں امن اور استحکام و ترقی عطا فرما، عمان میں امن اور استحکام و ترقی عطا فرما۔ بالا تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کی عزت و عظمت و جلالت کا حاضرین کی جو دلی خواہشات ہیں ان کی دلی خواہشات کو پورا فرما۔ بالا تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کی عزت و عظمت و جلالت کا جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ بالا ہمارے مرحومین کو جوار رحمت بجگہ عطا فرما، بالخصوص ایک مومن مشکلات کا شکار ہے ان کی مشکلات آسان فرما۔ بالا تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کی عزت و عظمت و جلالت کا حضرت قائم آل محمد کا جل ظہور فرما۔ بالا ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا وتقبل دعا انک انت سمیع الدعاء۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماتم حسین یا